بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم امین۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے آئین میں 26ویں آئینی ترمیم کا جو اضافہ ہوا ہے اس سے ہمارے سیاستدانوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ ایک بات تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اب عدالتیں جو سی ہیں وہ انصاف نہیں بلکہ حکم کی پابند ہوں گی۔ اختیارات تھے عدالتوں کے، اب وہ حکمرانوں کے پاس چلے گئے۔ اب وہ فیصلے چند لوگوں کی کمیٹی کرے گی۔ یہ ایک ایسا ادارہ تھا جس پہ تمام تر لوگوں کو آس امید ہوتی تھی کہ ہمیں یہاں سے انصاف ملے گا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ دن پہلے جو یہ بل پاس ہوا ہے اس میں اس ادارے کا جنازہ نکل گیا۔ ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے بل پاس ہوتے ہیں پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اس کی بہتری کے لیے۔ یہاں بل پاس ہوتا ہے اب سیاستدانوں کی بہتری کے لیے، سیاستدانوں کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے، ان پہ جو کرپشن کی ایک تلوار لٹکتی تھی عدلیہ کی طرف سے وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ اپنی مرضی کے جج لگائیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے۔ نہیں جی، ہونے کیا جا رہا ہے تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پارلیمانی کمیٹی جو سی ہے اب وہ تمام تر فیصلے کرے گی کہ جو پاکستان کا چیف جسٹس ہوگا وہ اب ان کی مرضی سے لگے گا۔ یہ 12 رکنی کمیٹی ہوگی، 8 لوگ قومی اسمبلی سے ہوں گے، 4 سینٹ سے ہوں گے۔ وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کس کو چیف جسٹس بنانا ہے، کون ہماری بات مانے گا، کون ہماری بات نہیں مانے گا۔ وہ فیصلہ کر کے پھر وزیر اعظم کو بھیج دے گی کہ سرکار یہ جج صاحب جو ان سے ہماری مرضی کے فیصلے کریں گے، کوئی ہماری بات چیت ان سے ہو گئی ہے، کوئی معاملات طے پا گئے، تو آپ صدر صاحب سے بولیں کہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کریں اور ان کو چیف جسٹس آف پاکستان لگائیں۔ یہ ہوگا آج کے بعد۔ اندازہ کر لیں کہ ہمارا پاکستان کس طرف جا رہا ہے۔ دنیا میں ہمارے بعد بھی بہت سارے ملک ایسے ہیں جو غریب ملک ہیں جہاں سسٹم کی کمی ہے، لیکن ایسا سسٹم ان کے ملکوں میں بھی نہیں ہوگا۔ افغانستان دیکھ لیں، اتنے سالوں بعد جنگ سے آزاد ہوا ہے اور اس نے اپنے پاؤں پہ اپنے آپ کو کھڑا کر لیا۔ وہاں سسٹم ہے، انصاف ہے، سب کو رات کو سکون کی نیند آتی ہے کہ ہمارے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو صبح ہمیں انصاف ملے گا۔ اور ہمارے پاکستان میں ایک ہی ادارہ تھا جس پہ تمام لوگوں کو آس امید تھی، وہ بھی برباد ہو گیا۔ یہ ہے ہمارے ملک پاکستان کی بدقسمتی۔ ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ کتنا کھائیں گے، مرنا نہیں ایک دن، جواب نہیں دینا اپنے رب کو، لیکن کون سمجھائے، کس کو سمجھ آئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر وہ کام جو ان کے فائدے کے لیے ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس میں انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ کوئی ایسا سسٹم نہیں بچا جو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے یوز نہ کیا ہو کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ دیکھیں بلاول بھٹو کی اسمبلی میں تقریر کہ اب ان ججوں کو ہی دیکھیں گے کہ جب جس کا دل کرتا ہے وہ کوئی وزیر اعظم کسی کا اڑا دیتا ہے، کبھی کسی کا اڑا دیتا ہے۔ تو بھائی نہ ایسے کام کرو نا جس کی وجہ سے وہ ایسے کام کریں۔ وہ جو ڈر تھا، پہلے 2 وزیر اعظم گئے عدالتوں کے تھرو فارغ ہوئے، ان کو اب یہی تھا کہ ہم کبھی نہ کبھی کوئی ایسا آئین لے کے آئیں جس سے ان کی طاقت کو جو ہے نا ہم ختم کر سکیں، اور وہ انہوں نے ختم کر دی۔ یہ ہے ہمارے پاکستان کا سسٹم، اور بدقسمتی سے ہمیں افسوس ہے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے،
ڈر خوف اتنا زیادہ پھیلا دیا ہے، کوئی بات کرتا ہے، کوئی باہر نکلتا ہے تو اس کو پکڑ کے اندر کر دیا جاتا ہے۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔